ہے میں مریض عشق رسول ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام احکام شریعت اور نماز کے فرائض سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں، نماز کے 7 فرائض ہیں۔ پہلا تکبیر تحریمہ، یعنی جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں۔ دوسرا قیام یعنی کھڑا ہونا۔ تیسرا قراءت یعنی قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ چوتھا رکوع، پانچواں سجدہ کرنا۔ چھٹا قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، یعنی جب ہم نماز کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آخر میں التحیات کے لیے جو ہم بیٹھتے ہیں، پھر دوسری پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، یہ بیٹھنا بھی فرض ہے، اور اسی کتنی مقدار ہے وہ تو انشاءاللہ ہم تفصیل عرض کریں گے۔ اور 7واں فرض جیسے آپ کو بار بار میں سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے عرف عام میں تو ہم کہتے ہیں سلام پھیرنا 7واں فرض ہے، سلام بچوں کو سمجھانے کے لیے بالکل صحیح ہے، چلیں آسانی اسی میں ہے سمجھنے میں، لیکن صحیح یہ ہے کہ 7واں فرض ہوتا ہے خروج بصنعہ۔ خروج مانے نکلنا، با مانے ساتھ، صنع مانے عمل، اور ہی مانے اپنے، یعنی اپنے کسی عمل کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان نماز مکمل کر لیتا ہے تو اسے اپنے ارادے اور قصد کے ساتھ نماز سے باہر نکلنے کے ارادے کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرنا ہوتا ہے جو نماز کو توڑ دے، تو یہ عمل کرنا فرض ہے، سمجھ لیجیے 7واں۔ اس کے لیے شریعت نے ہمیں بتایا کہ آپ السلام کہہ دیں۔ اس میں ہم نے تکبیر تحریمہ پر کلام کیا، پھر قیام پر ہوا، اس کے بعد قراءت پر کلام چل رہا تھا، اور قراءت پر کلام چلتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہو یا پڑھو، شریعت کی طرف سے کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اتنی آواز سے کہو یا اتنی آواز سے پڑھو کہ اگر اطراف میں شور وغیرہ نہ ہو اور کسی کو ثقل سماعت کا مرض لاحق نہ ہو، یعنی کم سننا جیسے ہوتا ہے، نارمل ہے، تو اتنی آواز کم از کم ہونی چاہیے کہ اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں، تو یہ ضروری ہے، تب یہ قرات کا فرض ادا ہوگا۔ اور اس میں پھر میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ جس چیز کا نماز میں پڑھنا فرض ہے اس میں اتنی آواز رکھنا بھی فرض ہوگا کہ اپنے کان تک پہنچے، جس کا پڑھنا واجب ہے اس میں کانوں تک آواز کا پہنچانا واجب، جس کا پڑھنا سنت یا مستحب اس میں کانوں تک آواز پہنچانا سنت یا مستحب ہوگا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ لہذا جس چیز کا پڑھنا فرض ہے اگر اس میں ہم کانوں تک آواز نہ پہنچائیں تو ترک فرض لازم آیا، اور ترک فرض جب لازم آئے گا تو یقینی سی بات ہے کہ پھر نماز نہیں ہوگی، فرض کے ترک سے نماز نہیں ہوتی۔ اور جس چیز کا پڑھنا واجب ہے اگر اس میں ہم نے کانوں تک آواز نہ پہنچائی تو ترک واجب لازم آیا، اور ترک واجب پر نماز کی ایک فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے لیکن وہ نماز واجب العیادہ کہلاتی ہے، یعنی آئندہ زندگی میں آپ کو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اور تیسری جہاں پر پڑھنا سنت یا مستحب ہے، اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کو آپ نے اس میں کانوں تک آواز نہ پہنچائی تو ترک سنت یا ترک مستحب لازم آیا، اس سے نماز تو ہو جائے گی، لوٹانا بھی واجب نہیں ہے لیکن ثواب میں کمی ضرور ہوگی۔ لہٰذا یہ بھی بات ضروری ہوئی کہ ہم یہ دیکھیں کہ نماز میں پڑھنے کے اعتبار سے کیا کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، یہ ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر ایک دفعہ اعادہ کر دیتا ہوں کہ نماز میں 2 چیزوں کا سمجھ لیں، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 2 چیزیں پڑھنا فرض ہیں۔ ایک تو تکبیر تحریمہ، یہ فرائض میں داخل ہے، اور اس کے لیے لفظ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں یہ واجب ہے لیکن اس کو ہم فرض میں لے کے کر رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کم از کم 1 آیت کا پڑھنا، اور یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور واجب جتنے سے وتر وغیرہ ہیں اور سنن نوافل کی ہر رکعت میں کم از کم 1 آیت کا پڑھنا فرض ہوتا ہے۔ ہاں، فرض کی تیسری اور چوتھی کے اندر قراءت فرض نہیں ہوتی ہے، فقط الحمد شریف کا پڑھنا مستحب افضل ہے، تو اس لیے کم از کم 1 آیت کا پڑھنا فرض۔ تو یہ 2 چیزیں فرض ہوئیں، ایک تکبیر تحریمہ، دوسرا کم از کم 1 آیت۔ پھر واجب کا آتا ہے، واجب میں الحمد شریف پوری پڑھنا واجب، اور اس کے ساتھ 1 سورت یا 3 چھوٹی آیات، یا ایک اتنی بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیات کے برابر ہوں پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ
التحیات کا پڑھنا واجب، پھر دعائے قنوت کی جو تکبیر لگاتے ہیں وطر میں وہ واجب، خود دعائے قنوت کا پڑھنا واجب۔ اس کے علاوہ عیدین کی 6 تکبیرات جو ہم لگاتے ہیں وہ واجب ہیں، جو زائد تکبیرات ہوتی ہیں، اور عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے لیے تکبیر جو لگائی جاتی ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے۔ اور پھر آخر میں لفظ السلام جو ہم کہتے ہیں، اس طرف دونوں طرف پھیرتے ہیں، لفظ السلام واجب ہے۔ تو یہ ہیں واجب، یعنی الحمد شریف، اس کے ساتھ سورت، پھر التحیات، لفظ سلام، دعائے قنوت کی تکبیر، خود دعائے قنوت، عیدین کی تکبیرات، اور عیدین کی دوسری جو رکعت ہے اس کی دوسری رکعت کے رکوع میں جانے کے لیے جو تکبیر لگائی جاتی ہے یہ واجب ہے۔ تو یہ فرض بھی آپ نے دیکھ لیا، واجب بھی۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب تقریباً سنت اور مستحب ہیں۔ مثال کے طور پر نماز شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے ثنا، یہ سنت ہے، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سنت، بسم اللہ پڑھنا سنت، سورت علم شریف اور سورت کے درمیان آمین سنت، پھر رکوع کے لیے جانے کے لیے تکبیر لگانا یہ سنت۔ اس پہ کلام کرتے ہیں، لیکن ایک کالر ذرا منتظر ہے، پہلے کال لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام وعلیکم السلام۔ جی حضرت ارشاد فرمائیں۔ مولانا شکیل احمد بات کر رہا ہوں کشمور سے۔ جی جی فرمائیے بھائی جان۔ مولانا میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے کافی علماء سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے دوران اگر دعا مانگنے سے پہلے کوئی صف توڑ کے نا پیچھے بیٹھ جائے نا تو وہ فرض ٹوٹ جاتے ہیں۔ مطلب سمجھا نہیں کیا کہ اچھا یعنی اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران کافی لوگ چشمہ لگا کے نماز پڑھتے ہیں، کیا نماز میں چشمہ پہن کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، اور بس چلے میں بتاتا ہوں۔ چلے ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو آپ کو ہم بتا رہے تھے نماز میں کیا کیا پڑھنا سنت ہے، تو فرائض اور واجبات جو بتایا اس کو ہٹا دیں، باقی سب کا سب سنت ہے۔ مثلا ثنا پڑھنا، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، آمین الحمد کے بعد کہنا، پھر رکوع میں جانے کے لیے جو ہم تکبیر لگاتے ہیں بشرطے کہ وہ عید کی دوسری رکعت کی لیے رکوع میں جانے والی تکبیر نہ ہو، وہ واجب ہے، آپ کو بتایا۔ جو عام ہم نمازوں میں تکبیر رکوع میں جانے کے لیے لگاتے ہیں، پھر سمیع اللہ، پھر رکوع کی تسبیحات، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، پھر سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا، سجدے کی تسبیحات، پہلے سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، اگلے سجدے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا، پھر اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، پھر درود ابراہیمی، اس کے بعد دعا، اور لفظ السلام تو بتایا تھا آپ کو واجب ہے، علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ بھی سنت۔ تو یہ تمام چیزیں سنت۔ تو اب یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کسی نے تکبیر لگاتے ہوئے زبان بند رکھی، اسی طرح قراءت کرتے ہوئے ایک آیت میں بھی اتنی آواز نہیں رکھی کہ اپنے کان تک سنے، تو ترک فرض لازم آیا۔ اور اگر اس نے پوری الحمد شریف میں زبان بند رکھی ہے، دلی دل میں پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ سورت ملاتے ہوئے بھی دلی دل میں پڑھ رہا ہے، ترک واجب لازم آ گیا۔ ایسے التحیات میں اگر ہونٹ بند ہیں، دلی دل میں پڑھ رہا ہے، ترک واجب لازم آیا۔ سلام پھیرتے ہوئے وہ منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے، امام صاحب جیسے بعض اوقات سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو خالی ہم نے یوں منہ گھما دیا، ہونٹ بند ہیں، واجب ترک ہو گیا۔ دعائے قنوت کے لیے تکبیر تو شاید لگا لیتے ہوں گے لوگ، لیکن جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں پھر وہی ہونٹ اگر بند ہیں، یہ ترک واجب لازم آیا۔ تو یہ خوب اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نماز میں پڑھنے کے اعتبار سے فرض رکھی ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں۔ جس کا پڑھنا فرض ہے اس میں اتنی آواز کانوں تک پہنچانا فرض کہ آپ کی اپنی آواز کو سن لیں، واجب میں کانوں تک آواز پہنچانا واجب، اور سنت میں سنت ہے۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ہیلو۔ ارے بھائی جان آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے آپ۔ شاید کچھ لائن میں کچھ پرابلم ہے، ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں قرآن شریف یا استغفار یا پہلا کلمہ پڑھ کے رکھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ بخش دیا جائے. کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 دن کے اندر اندر کم از کم ایک قرآن شریف ختم کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اور اگر کسی ینگ لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے لیے عدت کتنی ضروری ہے؟ عدت کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یوں جی ٹھیک ہے. اور شکریہ. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ تمام چیزیں ذرا ذہن میں رکھیں. اب اگلے فرض کی طرف آئیں. اس کے بعد ہوتا ہے رکوع کرنا. رکوع چوتھا فرض ہے. پہلا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع. رکوع کے اندر مرد و عورت کے اس میں تھوڑا سا فرق رکھا ہے فقہاء اسلام نے. کہ چلیں پہلے ہم ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ سلسلہ کلام کنٹینیو رکھیں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ہے میں مریض عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی خدمت میں چوتھے فرض کے بارے میں عرض کر رہے تھے. رکوع چوتھا فرض ہے. مردوں کو چاہیے کہ جب رکوع میں جائیں تو یہ ہاتھوں کے اندر بالکل بینڈ نہ ہو، یعنی یہ ہاتھ بینڈ نہ ہو، یہ ٹیڑھا پن نہ ہو، بالکل سیدھے ہاتھ رکھنا سنت کریمہ ہے. اور کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے. فقہا نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر پانی کا پیالہ کمر پہ رکھ دیں تو وہ چھلکے نہیں، اتنی سیدھی کمر ہونی چاہیے. اور یہ اسی وقت ہوگی کہ جب انسان اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھے گا، کیونکہ اگر آپ یوں تھوڑا سا کریں گے تو کمر جھک جائے گی آگے سے. تو کمر بالکل سیدھی ہو، ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، اور سر بھی کمر کی سیدھ میں ہو. یہ نہیں کہ آگے سر جھکا ہوا ہے، مثال کے طور پہ کمر یوں آگے سر جھکا لیں. یہ خاص طور پر نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے تھوڑا سا سر جھکا کر پاؤں کو دیکھتے رہتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بالکل سیدھا سر ہونا چاہیے کمر کی سیدھ میں. اور بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ پوری نماز کسی کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیں. نیت وغیرہ نہ کریں اس میں. کسی کو کہتے ہیں ذرا چیک کیجئے گا، اس میں آپ تکبیر لگا کر دکھائیں کھڑے ہو کر، پھر رکوع کر کے دکھائیں، سجدہ کر کے دکھائیں، اتحیات میں بیٹھنے کی کیفیت ایک دکھا لیجئے، تاکہ وہ اچھے نماز پڑھنے والے کو دکھا دے تو وہ بتا دے گا کہ ہاں آپ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق ارکان ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بعض اوقات انسان خود ایک نماز میں غلطی کر رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ کوئی اس کا محاسبہ کرنے والا نہیں ہوتا، اس غلطی پر تنبیہ کرنے والا نہیں ہوتا، تو سال ہا سال وہ غلطی چلتی رہتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگ تکبیر تحریمہ لگاتے ہیں، یہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھتے ہیں. حالانکہ سنت یہ ہے کہ سیدھے براہ راست ہاتھ کو باندھا جائے. چھوڑنا اور پھر باندھنا یہ خلاف سنت طریقہ ہے. تو بہت سے بوڑھوں کو ہم نے دیکھا ہے جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں اور اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. بعض یوں تکبیر لگاتے ہیں پھر تھوڑا سا یوں کرتے ہیں. اب یہ جو کیا ہے یہ واللہ عالم کہاں سے سیکھا ہے ہمیں نہیں پتا. سنت کا طریقہ تو یہی ہے کہ بس کانوں تک آپ نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھ لیا. چھوڑنا اور یہ پیچھے اس طرح کرنا یہ اضافی چیزیں. تو اس طرح بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں انسان کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ سنت وغیرہ نہیں ہوتے. ایک دفعہ چیک کروا لینا بہتر ہے. تو رکوع کے بارے میں عرض کرتا ہوں کال لینے کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو بینک میں نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، اچھا، تو اس پہ جو ہے نا وہ 800 جو ہے نا مہینے کا وہ ملتا ہے پروفٹ، تو وہ کیا وہ حرام تو نہیں ہے؟ وہ سود میں تو شمار نہیں ہوتا. وہ 1300 دیتے ہیں لیکن اس میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ جو ہے نا نہیں کٹتی. تو جو 800 دیتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ زکوٰۃ کاٹتے ہیں. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو داڑھی کو کلف لگاتے ہیں یہ حرام ہے کہ اس کے بارے میں بتا دیں. داڑھی کو رنگ جو لگاتے ہیں، داڑھی کو کلر کرنا، کفن مردے کو کفن جو ہے نا وہ زمزم میں دلا کے جو پہنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. مفتی صاحب. ہیلو. السلام علیکم. جی میں نے یہ سوال پوچھنا ہے آپ سے کہ نا. ہیلو. بہن آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولتی جائیں. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری چھوٹی سسٹر ہے،
وہ بہت زیادہ نا ماشاءاللہ اللہ کا وہ پڑھائی کرتی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, قرآن پاک پڑھتی ہے, لیکن نا کوئی اس کو ڈراتا ہے, اس کو ڈر لگتا ہے کہ وہ 1400 مرتبہ نا اس نے اللہ کا نام پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا؟ 1400 مرتبہ نا اس نے درود پاک پڑھا تھا. درود پاک؟ ہاں جی. اور اس کو نا وہ فجر کے ٹائم نا بہت تیز اس کی آنکھوں کے آگے نا روشنی آئی ہے, اور اب اس کو موت سے بھی ڈر لگتا ہے. اور جب وہ پڑھنا شروع کرتی ہے نا نماز, وہ سانس بند کو ہی کر دیتا ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ جب نماز پڑھنا شروع کرتی ہے نا ہاں تو اس کی سانس بند ہو جاتی ہے اور نماز ٹوٹ جاتی ہے, اور بہت پریشان ہے. کہتی میں پڑھنا چاہتی ہوں, مجھے کوئی پڑھنے نہیں دیتا, مجھے کوئی موت سے ڈراتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں اس کے کرتا ہوں. تو رکوع کا طریقہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ جب مرد رکوع میں جائیں تو اپنے ہاتھ بالکل سیدھے ہوں, تو اس سے انشاءاللہ کمر بھی سیدھی ہو جائے گی, اور سر کو جھکائیں نہیں بلکہ کمر کے سیدھ میں رکھیں. اسی طرح پیروں کے اندر بینڈ نہیں ہونا چاہیے, بالکل سیدھے پیر ہوں. اور جو ہاتھ ہیں کوشش یہ کریں کہ انگلیاں خوب پھیلا کر اس سے گھٹنوں کو پکڑ لیں دونوں ہاتھوں سے. یوں بند انگلیاں رکھنا سیدھی کی سیدھی, یا اس طرح کے انگوٹھا ایک طرف ہو اور انگلیاں ایک طرف ہو, دونوں طریقے غلط ہیں. صحیح طریقہ ہے کہ انگلیاں کھلی ہوں اور اس سے آپ دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیں. اور اس کے بعد 3 بار پھر آپ تسبیح پڑھیں, کم از کم 3 بار, سبحان ربی الاعلی. اس میں بھی بعض لوگ ہمارے غلطی کرتے ہیں کہ سبحان رب الاعلی کہہ دیتے ہیں. سبحان رب الاعلی, سبحان رب الاعلی نہیں ہے, سبحان ربی الاعلی, یہ کو لام سے ملانا, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اعلی یہ عین ہے, اعلیٰ نہیں ہے, اعلیٰ ہے. تو ذرا تھوڑا سا تجوید بھی سیکھنی چاہیے, کہ ٹی وی پہ ایسے پروگرام بھی آتے ہیں جس سے آپ اپنی تجوید کو بہتر کر سکتے ہیں. تو عین کا تلفظ نکلنا چاہیے. بلکہ فقہا نے فرمایا کہ جو عین کا صحیح تلفظ ادا کرنے پر قادر نہ ہو, اسے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العالی جیسے سبحان ربی العظیم کہنا ہے, وہ اگر عظیم میں وہ نہ نکالے, یہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کہیں گے, تو یہ اگر وہ نہ نکلے, وہ عظیم کیونکہ پر پڑھنا ہوتا ہے, تو سبحان ربی الکریم کہہ لیں, کاف سے کریم. اس کی اجازت دی ہے فقہا نے, لیکن اگر عظیم آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ موٹا نکالیں گے, کیونکہ یہ ذال نہیں ہے, یہ زے نہیں ہے, بلکہ وہ ہے, وہ جس کو اردو میں زوئے کہتے ہیں. تو سبحان ربی العظیم موٹا پڑھیں, عظیم عظیم. اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو سبحان ربی الکریم پڑھ لیں, تو انشاءاللہ یہ بہتر ہے. اچھا, اب اس میں نگاہ جو ہے رکوع میں وہ اپنے پاؤں کی پشت کے اوپر رکھنی ہے, پاؤں کی پشت یا انگوٹھوں کے اوپر بعض نگاہ رکھ لیں, اور نگاہ کی حفاظت کر کے رکھیں, نگاہ کو ادھر ادھر نہ ہونے دیں. ویسے بھی نگاہ نماز میں دائیں بائیں بغیر کسی ضرورت کے کرنا مکروہ ہوتا ہے. تو یوں نہیں کہ آپ رکوع میں گئے, خصوصاً جماعت پڑھتے ہوئے, تو برابر والے کے پاؤں دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں, انگلیاں کیسی ہیں, انگوٹھے کیسے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی دری کو دیکھ رہے ہیں کہ اس پر ڈیزائن کیسا بنا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے کہ شیطان ان چیزوں کی طرف انسان کی توجہ لے کر جاتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں کھلی رکھنے پر ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو بڑا خوش و خضوع رہتا ہے, توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی ہے, تو فقہا نے فرمایا کہ پھر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا افضل ہے. تو پھر آپ آنکھیں بند کر لیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مفتی صاحب, ہم نے یہ سوال کرنا ہے کہ یعنی کہ ساس سسر اگر صحیح سلوک نہ کرے, یعنی کہ اولاد کے ساتھ, یعنی کہ باپ ماں باپ اگر صحیح سلوک نہ کرے تو ان کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ اور یعنی کہ انہوں نے اولاد کے ساتھ مرنے گنا تک کا یعنی کہ بنا فضول کے یعنی کہ واسطہ ختم کر دیا, اور یعنی کہ میری ساس جھوٹ بھی بہت بولتی ہے, یعنی کہ بات بات سے قسم کھاتی ہے. ان کے لیے آپ شرعی حکم بتا دیں کہ ہم یعنی کہ شرعی حکم کیا ہے ان کے لیے, ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اور میرا یہ ہے کہ یعنی کہ اپنے شوہر کی کمائی یعنی کہ ہو جڑی ہوئی, یعنی کہ ہم اپنے پیسے اپنے پاس یعنی کہ بیوی اگر جوڑ لے, اگر اپنی ماں کو اپنی والدہ کو یعنی کہ عمرے پہ یہ بھیج سکتی ہے. اچھا, شوہر کے کمائی. مہربانی. ٹھیک ہے, میں بتا دوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 بہن فرمائیں. ہاں جی, ہاں میں آسیہ بات کر رہی ہوں ڈی خان سے. جی فرمائیے. یہ نا میرے 3 سوال ہیں. جی. یہ ایک طلاق کے متعلق ہے کہ اگر نہ خامند اور بیوی الگ رہ رہے ہوں کافی عرصے سے, اور نہ پھر خامند اس کو نہ عورت کو 3 طلاق اکٹھی دے دے, تو پھر وہ کیا عورت پر وہ طلاق واجب ہوتی ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ اگر میاں بیوی پہلے سے الگ رہ رہے ہوں اور خامند ایک ایک کر کے مطلب 1-1 مہینے کے بعد طلاق دے عورت کو,
تو پھر 3 طلاقیں جب ہو جائیں تو پھر اس کے بعد بھی عورت پر کیا وہ عدت واجب ہوتی ہے؟ اور تیسرا سوال ہے کہ جب نا کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ مطلب جو صفائی ہماری وہ ضروری ہوتی ہے نا، زیر ناف وغیرہ، کیا چیز؟ پھر میت. اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو اس لیے رکوع کا آپ کو بتایا کہ مرد حضرات پھیل کر اچھی طرح سخت جسم کے ساتھ رکوع کریں، ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، پیر بالکل سیدھے ہوں، کمر سیدھی ہو، سر کمر کی سیدھ میں ہونا چاہیے، نگاہیں پاؤں کی پشت پر ہوں. لیکن بہنوں کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ بالکل نرمی کے ساتھ کریں، اپنے پاؤں پہ زیادہ زور نہ دیں. ہاتھوں کو اگر بینڈ ہے تو کوئی بات نہیں، کمر اگر جھک بھی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سر تھوڑا جھک گیا کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ انگلیاں کھولے نہیں بلکہ انگلیوں کو بند کر کے یا تو اس طرح پکڑ لیں یا اپنے گھٹنوں کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ لیں، زیادہ بہتر ہوتا ہے. عورت ذرا سا سمٹ کر رکوع کرے گی. باقی تسبیح وہی ہیں، اگر پڑھنا چاہیں تو سبحان ربی العظیم اگر صحیح تلفظ آتا ہے تو، اگر نہیں آتا تو سبحان ربی الکریم کہیں گے. جوابات کی طرف آتے ہیں کیونکہ ٹائم پھر کم ہے. یہ ایک بہن نے ہم سے کویسچن کیا تھا اور ابھی ایک اور بہن کا بھی آ گیا، میں اس کو پہلے لے لیتا ہوں کہ اگر شوہر، یہ کہتی ہیں کہ اگر میاں بیوی علیحدہ علیحدہ رہ رہے ہیں کافی سالوں سے، کوئی ناراضگی وغیرہ ہے اور پھر شوہر ایک ساتھ اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو کیا تینوں نافذ ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکٹھے رہ رہے تھے یا دور رہ رہے تھے، اس سے مسئلے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اصل بس بات یہ ہے کہ کیا شوہر ایک وقت میں اگر 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اسے 1 شمار کیا جائے گا یا 3 شمار کی جائیں گی؟ تو دیکھیں صحابہ کرام کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے. چاروں ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہم اس پر متفق ہیں. 1500 سال کے جتنے بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اس پر ہم کلام کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. میرے ورد عشق رسول ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوابات دے رہے تھے تو بہن نے کہا کہ ایک وقت کی شوہر کی دی گئی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں 1 ہوتی ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تمام صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہے. چاروں ائمہ جن کو ائمہ اربعہ کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور 1500 سال کے کم و بیش تمام بڑے فقہا اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے شوہر کو 3 طلاقیں دینے کا اختیار دیا ہے اور وہ اپنے قصد و ارادے سے اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے ارادے کو روک دے کہ ہم نہیں مانتے تمہاری طلاق. جب شوہر کو اللہ نے دیا اختیار تو بالکل وہ طلاق دے سکتا ہے. تو اگر ایک وقت میں جو بھی 3 طلاقیں دے گا تو یہ 3 ہی مانی جائیں گی. اور 3 طلاقوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب شوہر اپنی زوجہ کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت اس پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے. معلوم یہ ہوا کہ اگر پہلے شوہر کے پاس 3 طلاق کے بعد جانا چاہتی ہے تو نکاح کرنا ہوگا. اور یہ بخاری شریف کی اور متعدد صحاح 6 کی روایات موجود ہیں کہ ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دیں، پھر میں نے ایک اور شخص کے ساتھ نکاح کیا اور ابھی ہمارا کوئی ایسا زوجین کا تعلق قائم نہیں ہوا اور میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں تو کیا جا سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے اس وقت تک یہ حلال نہ ہوگا جب تک کہ تم اپنے دوسرے شوہر اور تمہارا یہ دوسرا شوہر تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے. تو اس سے شارحین نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا کی وجہ سے کنایتاً یہ بات بیان فرمائی. مراد ہے کہ تعلق جسمانی کا، تعلق زوجین کا قائم ہونا بھی ضروری ہے. تو قرآن سے نکاح اور حدیث سے تعلق زوجین ثابت ہوا، جس کا پھر خلاصہ یہ ہوا کہ اگر شوہر 3 طلاقیں دے دے تو اس پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کی صورت یہ ہوگی کہ پہلے لڑکی اس کی عدت گزارے، پھر اپنی مرضی سے کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کرے. یہ پری پلاننگ نہیں ہونا چاہیے ورنہ مکروہ تحریمی ہے. حلالہ پھر بھی ہو جاتا ہے لیکن مکروہ تحریمی ہے یہ. اور دوسرے شخص سے اپنی مرضی سے نکاح کرے، غیر مشروط نکاح ہونا چاہیے.
پھر ان کے درمیان جسمانی تعلق بھی قائم ہو، اس کے بعد دوسرا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے یا اس کا بالفرض انتقال ہو جائے، تو اس کی عدت گزارنے کے بعد پھر یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اب جو ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں یار یہ تو بڑا سخت پروسیس رکھ دیا ہے شریعت نے، تو یہ سخت رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ 3 طلاقوں کا اقدام نہ کریں۔ اگر تو یہ پہلے نہ بتایا ہوتا اور کوئی 3 طلاقیں دے دیتا اور کہتا جی آپ حل بتائیں، اور یہ پھر اس کے سامنے منکشف کیا جاتا، تو شاید اس کے لیے جائے اعتراض ہوتی کہ جی ہمیں پہلے پتا ہوتا تو میں یہ نہ کرتا، یہ آپ نے اچانک بتایا۔ یہ تو 1500 سال پہلے کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا کہ تیسری طلاق کے بعد یہ ہوگا۔ اب ہم خود سیکھتے نہیں ہیں پہلے چیزیں، اور پھر 3 طلاقیں دینے کے بعد ہم چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ بتا دیا جائے، اور اس وقت ہمیں وہ لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں جو ہماری مرضی کا فتویٰ دیتے ہیں، بھاگتے ہیں ادھر ادھر، جن کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ چاہے یہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ان کا علم کتنا ہی وسیع ہو، صحیح مسئلے بتانے والے وہ اچھے نہیں لگتے ہیں۔ ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسے مولوی صاحب کو کہ جو ہمیں کوئی راستہ بتا دے کہ تم حرام کو حلال کر لو اپنے لیے، اور ان سے فتویٰ لا کر بیویوں کو گھر لے آئیں گے۔ اور ہماری بہنیں بھی یہ نہیں سوچتی کہ یہ کر کیا رہی ہیں۔ کوئی اپنے کہتا جی میرا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی کہتا جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں کیا کروں، تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر چھوٹے بچے ہیں کوئی سہارا نہیں ہے تو انسان گناہوں کی طرف مائل ہو جائے۔ تو پھر چور، ڈاکو، اچکے، لفنگو، ان کو کیوں ہم برا کہتے ہیں؟ ان کے ساتھ بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ برے کہلاتے ہیں اور یہ اس قسم کے حضرات باقاعدہ عزت کے ساتھ گھروں کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو 3 طلاق کے بعد اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھے، یہ دونوں شدید قسم کے گناہ کے مرتکب ہیں، ان کا ساتھ رہنا گناہ اور حرام ہے، اور ان کے درمیان تعلق قائم ہو تو یاد رکھیں اس کو فقہاء نے زنا خالص لکھا ہے، اور پیدا ہونے والی اولاد جائز نہیں کہلائے گی۔ جن جن لوگوں کو گھر والوں کو معلوم ہے اگر وہ بھی اس پر راضی ہیں، سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، اور بالکل جیسے ایک حرام کام میں تعاون کرنے والے ایسے کہلائیں گے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ جو ہم آپ کی خدمت میں الفاظ عرض کر رہے ہیں یہ بھی اس لیے تاکہ دل میں خوف پیدا ہو، ہم سمجھیں کہ بعض گھروں میں یعنی اتنے میرے پاس تو آتے رہتے ہیں لیٹرز، میلز، اور ویسے فون پر بھی ایسے ایسے الفاظ لکھتے ہیں کہ دل جل کے خاک ہو جاتا ہے کہ جی وہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی، پھر ہمارے کسی کے درمیان صلح کر لے اور ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، 6 سال سے ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ ہنسی خوشی، حرام کام کر کے ہنسی خوشی رہ رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ آپ کے یہاں ہنسی خوشی کا کیا تصور ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے جب میدان معاشر میں آپ پہنچیں گے وہاں کیا منہ دکھائے گا انسان جا کر؟ تو اس لیے اس قسم کے جو معاملات ہیں اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے، مثال کے طور پر رشتہ دار اس طرح رہ رہے ہیں چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو، ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا، ان سے ہر قسم کا تعلق منقطع کرنا واجب ہے تاکہ ان کو گناہ کا احساس ہو۔ اور یہ ہم ایسے بہن بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ معاملہ آپ کو بہت بڑا لگ رہا ہوگا، لیکن آپ ہمت کر کے جدائی اختیار کریں، ورنہ کل آپ ہی کے بچے جب تھوڑے بڑے ہوں گے اور ان کو صحیح مسئلہ معلوم ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نگاہوں میں آپ اپنے لیے نفرت دیکھیں کہ ہمارے ماں باپ نے پوری زندگی حرام میں گزاری ہے، اور پھر وہ آپ سے مطمئن نہیں ہوں گے، پھر آپ کو پچھتاوا ہوگا بہت زیادہ، کیونکہ جب وقت گزر جاتا ہے، جب یہ دن گزر جائیں گے پھر انسان کہے گا ہو بڑا افسوس ہوا، نہ کرتے تو اچھا تھا، پھر کیا فائدہ؟ جس وقت امتحان ہے، جس وقت آزمائش ہے، اس وقت تو انسان اپنے مزوں کو فوقیت دے لے، اپنے آرام کو، اپنی آسائش کو، اپنے پرابلمز کو سامنے لے آئے، اللہ کو بھول جائے، اور جب یہ سارے معاملات گزر جائیں اب اللہ یاد آ جاتا ہے میں آخر میں، چلے پھر بھی آ جاتا ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن غور کیجئے آپ اگر ساتھ رہ رہے ہیں ہمارا کیا نقصان ہے، ہمیں علیحدہ کروانے میں ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہم تو آپ کو احکام شرع ذکر کر رہے ہیں، اس لیے اس میں توجہ کریں۔ بہن نے فرمایا اگر ایک ایک کر کے طلاق دے تو ایک ایک کر کے دے گا تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ پہلی طلاق دیتے ہی عورت کی عدت شروع ہو جائے گی، جب دوسری طلاق دے گا تو پھر اس کی عدت شروع ہو جائے گی، پہلے والی جتنا ہو گیا عرصہ، پھر نئی عدت ہے، پھر تیسری طلاق دے گا تو پھر وہ اس کی علیحدہ 3 حیض عدت ہے، اس کے بعد 3 حیض پورے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ ذرا توجہ کر کے اس کو مسئلوں کو یاد رکھیں۔ بھائی نے فرمایا کہ کسی نے یہ کہا ہے ان کو کہ جیسے فرض نماز جماعت ختم ہوتی ہے تو دعا سے پہلے صف کو توڑنا نہیں چاہیے، اگر کوئی صف توڑ کے پیچھے آ کر بیٹھ جائے گا تو اس کے فرض ہی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جس نے بھی یہ کہا بہت بڑی جہالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فرض کے بعد باقاعدہ دعا کرنا ہر نماز کے بعد ثابت نہیں ہے۔ نماز ختم ہوتی تھی، صحابہ کرام اٹھ کے چلے جاتے تھے، سرکار اٹھ کے اپنے حجرے میں تشریف لے آتے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں اجتماعی دعا کا ایک رواج ہے، ایسا رواج باقاعدہ
زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تسلسل کے ساتھ نہیں تھا، دوام کے ساتھ نہیں تھا۔ لہٰذا اب کسی کا یہ کہنا کہ جی جب نماز ختم ہو تو صفوں میں بیٹھے رہو، دعا کے بعد ہی نکلو، پہلے نکل گئے تو فرض ختم ہو جائیں گے، یہ شریعت پر افتراء ہے اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ غلط مسئلہ بیان کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اور اس طرح کی جڑ ہوشیاریاں نہ کریں کہ جس میں لوگوں کو خوفزدہ کر دے وہ، اور ایک طرح سے حفظ نفس حاصل کر لے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے۔ ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ کیا چشمہ پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اگر تو چشمہ اس طرح کا ہے کہ جب سجدہ کرتے ہیں پیشانی بھی پوری جم جائے اور ناک کی ہڈی بھی زمین پہ لگ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ چشمہ اس کے درمیان رکاوٹ ہے کہ پیشانی پوری نہیں لگ پا رہی یا ناک کی ہڈی اٹھی رہ گئی ہے نہیں لگ رہی، تو پھر چشمے کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہوگا، کیونکہ پیشانی زمین پہ رکھنا تو لازم ہے اور ناک کی ہڈی زمین پہ لگانا واجب ہوتا ہے۔ تو چشمہ اگر اس راہ میں رکاوٹ ہے تو اتارنا واجب ہے، اور اگر ایسا باریک کسی طرح کوئی ایسا چشمہ ہے کہ وہ راہ میں رکاوٹ نہیں بن رہا، پیشانی بھی پوری جم رہی ہے اور ناک کی جو سخت ہڈی ہے یہ بھی زمین پہ لگ رہی ہے، تو پھر پہن کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض عورتوں میں زیادہ مرض ہوتے ہیں، کہتی ہیں کہ قرآن پڑھ کر رکھ دینا، کلمہ پڑھ کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم فوت ہو جائیں تو پھر ہمیں یہ اسحال کر دینا۔ تو دیکھیں یہ اپنے پاس سے خواہ مخواہ کی چیزیں بنانا خواتین ترک کر دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ پہلے کسی سے معلوم کر لیا کریں کہ بھئی یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، اور وہ معلوم وہ نہیں کہ پھپھی خالہ اور اماں ان سے معلوم کر لیا مسئلہ، یہ نہیں کسی اچھے مستند عالم دین سے معلوم کریں، یہ رکھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی کوئی نیک عمل کریں گے وہ آپ کے نام اعمال میں آ جائے گا۔ یہ سوچنا کہ اس کو کہیں سائیڈ میں رکھ دو، جب ہم فوت ہو جائیں گے تو یہ اڑتا ہوا نام اعمال میں آ جائے گا تاکہ مرنے کے بعد وہ آتا ہوا نظر آئے تو بڑی خوشی ہوگی، یہ جاہلانہ خیال ہے۔ جیسے ہی انسان نیک عمل کرتا ہے وہ چیز اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ ایسا کوئی شرعی تصور نہیں ہے کہ آپ نیک عمل کریں اور اس کا کوئی اجر و ثواب کوئی ایسی مادی شکل میں نورانی شکل میں کہیں ایک جگہ جمع ہو جائے اور جب آپ قبر میں رکھ دیں تو کوئی دوسرا اس کو پھر دھکیلتا ہوا آپ کے نام اعمال کی طرف لے اور آپ کے نام اعمال میں چلا جائے اور آپ کو خوشی محسوس ہو۔ یہ سب جہالتیں، اس سے پرہیز کیجیے۔ یہ کہتی ہیں کہ سنا ہے کہ 40 دن میں ایک قرآن ختم کرنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور فرمایا کہ جو قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنا چاہے وہ 1 مہینے میں قرآن کو ختم کرے۔ یہ تو ہے کہ اگر آپ سمجھ کے، اور یہ وہ لوگ سمجھ کے ان کے بارے میں تھا جو اہل لسان تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو عربی اللسان تھے، قرآن پڑھتے ہی تمام مفہوم بھی ذہن میں آ رہا ہے تو ان کے لیے 1 مہینے کا سرکار نے ٹائم رکھا کہ سمجھ کے قرآن پڑھیں، اور ہمارے لیے 1 مہینے کی قید نہ لگائیں۔ ہم نے بارہا سمجھایا کہ قرآن عربی عبارت تیزی کے ساتھ پڑھ کر 10 قرآن 12 قرآن 15 قرآن جمع کر لینا یہ اتنا بڑا آپ کا کمال نہیں ہے، اگر بلکہ اس سے بڑھ کر کمال یہ ہوگا کہ آپ روزانہ 1 آیت یا 2 آیتیں لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ یہ نور علی نور ہے۔ بہن فرماتی ہیں کہ عدت کرنا طلاق کے بعد کس حد تک ضروری ہے؟ بہن یہ واجب ہوتا ہے کیونکہ قرآن کی کئی نصوص اس پر وارد ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتربصن بانفسہن 3 قروء، یہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ یہ طلاق یافتہ اس عورت کی عدت بیان ہو رہی ہے کہ جس کو باقاعدہ حیض آتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، کہ جو تم میں حمل والیاں ہیں ان کو ان کی طلاق کی یا موت کی عدت ایک ہی ہوتی ہے، ان کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ پیدا کر دیں، یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا ان کی عدت چلتی رہے گی۔ تو یہ واجب ہے چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں بیان فرما رہا ہے۔ اور اگر آپ نے ہمارا احکام القرآن ایک پروگرام دیکھا ہو، میں اس میں اصول اکثر بیان کرتا تھا کہ بعض قرآن پاک کے الفاظ ایسے ہیں جن میں حکم ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک بظاہر خبر سی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے حکم پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے یتربصن بانفسہن 3 قروء، یہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک، اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں نا تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ یہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکتی ہیں، لیکن اس میں حکم اگر اصل میں بیان ہو رہا ہے 3 حیض تک روکے رکھیں، لیکن یہاں پہ حکم والا لفظ نہیں ہے، اور یہاں پر ایک فعل مضارع کہلاتا ہے جس میں حال یا مستقبل والا معنی پایا جاتا ہے۔ تو جب فعل مضارع سے کوئی حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ صیغہ امر سے ثابت ہونے والے حکم سے زیادہ پختہ اور موقد ہوتا ہے، یعنی جیسے اقیم الصلاۃ سے حکم ثابت ہو رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ اس میں سختی شدت کم ہے، اور اگر فعل مضارع کے ساتھ کوئی حکم اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا اس میں اس کے مقابلے میں زیادہ شدت ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جتنے بھی یہ تقریباً
جو طلاق کی عدتیں بیان ہوئی قرآن عظیم میں وہ امر کے صیغے کے ساتھ نہیں ہیں، دوسرے صیغوں کے ساتھ ہیں، دوسرے کلمات کے ساتھ ہیں، لہذا بہت سخت موقد ہیں، یہ واجب ہے عدت گزارنا، نہیں گزاریں گی تو گناہ کی مرتکب ہوں گی۔ اب یہاں پر بھی ہماری بعض بڑی بوڑھیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بچی کو طلاق ہوئی یا شوہر فوت ہو گیا، بولتے ہیں ہم اپنے بچے کو عدت نہیں کروائیں گے۔ آپ کا کروانا نہ کروانا کس نے آپ کو یہ اجازت دی ہے؟ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن جانا خواہ آپ کو شریعت نے اختیار کہاں دیا ہے یہ عدت کروانے نہ کروانے کا؟ یہ تو حق شرع ہے، عورت کو روکنے پڑے گا اپنے آپ کو، لیکن وہ بیچ میں اس طرح کی حرکات کر کے بچی کو گناہگار بھی کروا دیتے ہیں۔ بھائی نے فرمایا کہ انہوں نے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوایا اور اس سے باقاعدہ پروفٹ لے رہے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ جیسے ہوتا ہے، تو کیا یہ پروفٹ لینا جائز ہے؟ تو بھائی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو آپ بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرض نفع کھینچے وہ نفع سود ہے، لہٰذا یہ سود ہوتا ہے۔ آپ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، جتنا آپ پروفٹ لیتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد اتنا پیسہ اللہ کے راہ میں بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ آخرت کی پکڑ سے محفوظ ہو جائیں گے، ورنہ یہی سود کا پیسہ آپ کو تباہ کرے گا۔ کہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی میں خضاب لگانا، رنگ لگانا کیسا ہے؟ بلیک رنگ نہیں لگا سکتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا۔ باقی مہندی لگا سکتے ہیں، براؤن رنگ لگا سکتے ہیں، جو مائل بس سیاہ ہو تب بھی چل جائے گا، لیکن براؤن کلر ہونا چاہیے، بلیک استعمال کرنا منع ہے، اور یہ مرد و عورت دونوں کو منع ہے، یاد رکھیں، کالا رنگ لگانا۔ یہ کہتے ہیں بعض لوگ کفن کو زمزم میں بھگو لیتے ہیں پھر بعد میں اس کو مردے کو پہنا دیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، برکت کے لیے اگر ایسا کیا جائے تو بالکل یہ ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برکت کا تصور دیا ہے، جیسے آپ کی صاحبزادی کو عورتیں غسل دے رہی تھیں، مسلم کی روایت ہے، تو آپ نے اپنا جب غسل دے چکی تو اپنا تہبند شریف ان عورتوں کو دیا کہ اس کو کفن میں رکھ دینا۔ اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ تہبند کفن میں رکھوانا صرف برکت کے لیے تھا کہ اس کی برکت سے بیٹی کو راحت ملے گی۔ یہ کہتی ہیں ان کی بہن جو ہیں انہیں ڈر بہت زیادہ لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے 1400 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تھا۔ تو یہ درود پاک دیکھیں ٹھنڈا وظیفہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کی بہن کو جو ڈر لگتا ہے، یہ کہتی ہیں کہ موت سے ڈر لگتا ہے، کوئی ڈراتا ہے، سانس بند ہو جاتی ہے نماز کے اندر، یہ اصل میں نفسیاتی مریضاں ہیں، تھوڑی سی نفسیاتی طور پہ ان کو پرابلم ہے، یعنی خوف بیٹھ گیا ہے دل کے اندر۔ بالکل نہ گھبرائیں، اور موت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد پتہ نہیں کتنی ہولناکیاں ہیں، یاد رکھیں جب انسان مرتا ہے اگر وہ نیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش یہ موت مجھے بہت پہلے آ جاتی، اس لیے اتنی راحت ہے، اتنا سکون ہے مرنے کے بعد کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے موت اسی طرح محبوب ہے جیسے ٹھنڈے پانی میں شہد ملا کر اس کو پیا جائے، اس سے زیادہ مومن کو موت محبوب ہوتی ہے۔ تو موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے کہ یہ موت آتی ہے تو بارگاہ الہی میں حاضری کا موقع ملتا ہے، عرش الہی کے نیچے جا کر ہماری روح سجدہ ریز ہوتی ہے، فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، جنت کی نعمتیں قبر میں آتی ہیں، اور اتنی راحت و سکون ہوتی ہے کچھ انتہا نہیں۔ ہم خواہ ڈرتے ہیں اس سے، تو اس قسم کے چیزوں کو آپ نہ ذہن میں لے کر آئیں۔ باقی 2-3 کویسچن رہے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے بارہا اس کی وضاحت کی ہے، یہ صرف اس لیے ہم چلاتے ہیں کہ بہت سے بھائی بہن ہمیں کال کرتے ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے اور کثرت کالز کی بنا پر بعض اوقات کال مل نہیں پاتی، ارجنٹ مسائل ہوتے ہیں، بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، اور پھر وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں علماء کی طرف مائل ہونے سے۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہے اگر آپ کو کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ معلوم کرنا ہو آپ یہاں پر بھیج دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے۔ یہ میرا پرسنل ای میل ایڈریس ہے، تو آپ اعتماد سے بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت و رحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم دین کے حصول کا مزید شعور عطا فرمائے اور گناہوں سے سخت نفرت عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔